السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق کیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں
کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں، کما حق کا ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ واحد ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عاقبت کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے، مگر صد ہے ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی کے باوجود آج ہم تختہ ارض پہ اتنی بد نصیبی کی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ شاید کوئی دوسری قوم ہم سے بڑھ کے بد نصیب نہ ہو، اور آخرت کو تو پھر اللہ ہی جانے۔ اس کا سبب ہماری بد نصیبی، ہمارے آباء و اجداد کی، ہماری آل اور اولاد کی۔ کسی نے بھی کما حقہ وہ فریضہ پورا نہیں کیا جو اللہ نے اس پہ عائد کیا ہوا تھا، نہ ہمارے ماں باپ نے الا ماشاء اللہ، نہ ہم نے اور نہ ہماری اولاد نے۔ تو اس کا نتیجہ آج ہمارے سامنے اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر انسان سوچے، غور و فکر کرے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، آگے کیا بھیجا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، پہلے بھی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اتقوا اللہ، پھر ارشاد فرمایا کہ اللہ سے ڈر جاؤ، واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، جو تم کرتے ہو وہ سرے عام کرو یا چھپا کے کرو، رات کی تاریکی میں کرو یا دن کی روشنی میں کرو، اللہ اس سے باخبر ہی باخبر۔ اور جب انسان اس بات کو سمجھ لے، سوچ لے، جان لے کہ اللہ میرے ہر عمل کو دیکھتا ہے، ہر لمحے میں دیکھتا ہے، تو پھر شاید وہ تصور پیدا ہو جائے جو اللہ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک انسان کے لیے 2 خوف جمع نہیں کیے جائیں گے اور 2 امن نہیں جمع کیے جائیں گے، یعنی کوئی بھی انسان ایسا نہیں جس کے لیے 2 امن ہوں، دنیا میں بھی امن، آشتی، آرام، سکون، اور آخرت میں بھی۔ اور کوئی انسان ایسا نہیں جس پہ 2 خوف جمع کیے جائے، دنیا میں بھی خوف جمع کیا اور آخرت میں بھی کیا جائے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشاد فرمانے کا مقصد کیا ہے؟ بد نصیبی ہے، نہ اللہ کے قرآن پہ ہم غور کرتے ہیں اور نہ محمد رسول اللہ کے فرمان پہ غور کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا جو انسان اس دنیا میں اللہ سے ڈر جاتا ہے، اللہ اس کو آخرت کے خوف سے بچا لیتا ہے۔ جو انسان امن کی، آشتی کی زندگی بسر دنیا میں کرتا ہے، عیش و طرب کی زندگی بسر کرتا ہے، اس کو آخرت میں امن نہیں ملے گا،
خوف ہی خوف اس کے دل و جان پہ مسلط ہوگا. اس وقت کو دیکھ کے، اس گھڑی کو دیکھ کے، وہ ماحول دیکھ کے، جو ماحول اس وقت قائم ہوگا جب لوگ اللہ کے دربار میں اکٹھے کیے جائیں گے. فرمایا جس نے یہاں اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کر لیا، اللہ اس کو وہاں بے خوف کر دیں گے. لیکن جس کے دل میں اللہ کا خوف یہاں پیدا نہ ہوا، اس خوف کا اس کو سامنا کرنا پڑے گا. اور پھر یہی نہیں کہ خوف زدہ ہوگا، جو اس کا انجام ہوگا وہ اس سے بھی بھیانک ہوگا. قرآن نے کہا، رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدوؤں کے سامنے اس آیہ مقدسہ کو پیش کیا، اجڈوں کے سامنے، صحرا میں زندگی بسر کرنے والے، اونٹوں بھیڑوں اور گائے میں زندگی بسر کرنے والے لوگ. انسانی معاشرہ اور معاشرے کا وہ وقار، وہ عظمت جو انسانی معاشرے کو حاصل ہے، وہ تو اس سے آگاہ ہی نہیں تھے. جب انہوں نے اس بات کو سنا کہ اللہ کہتے ہیں وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ فَاتَّقُوا اللَّهَ، تو وہ پریشان ہو گئے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد اکٹھے ہوئے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا ہے جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں؟ آقا کائنات نے سب کچھ وضاحت کے ساتھ ان کے سامنے بیان کیا کہ یہاں کی زندگی جتنی بھی ہے، 50 سال، 60 سال، 100 سال، 150 سال، 200 سال، پہلے لوگ 900 سال زندگی بسر کرتے رہے، لیکن اس زندگی کے بعد اس کو ختم ہو جانا ہے. اور اس کے بعد جو زندگی شروع ہونی ہے اس نے کبھی ختم ہونا ہی نہیں ہے. اور پھر جو انسان اپنے اللہ کی رضا کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہوگا، اللہ کی رہنمائی کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہوگا، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کر رہے گا، اس کو ایسا عیش و طرب، ایسا آرام، ایسا سکون، ایسا منظر دیا جائے گا کہ تم اس کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتے. اور جس نے اللہ کے احکامات کے خلاف اقدامات کیے، زندگی بسر کی، وہ اللہ کے نزدیک اتنا معتوب ہوگا، اتنا مغضوب ہوگا، راندہ درگاہ ہوگا، اور اس کا جو انجام ہوگا اس کے متعلق بھی انسان سوچ نہیں سکتا. وہ لوگ کانپ گئے، بڑے بہادر لوگ تھے، جری لوگ تھے، خوف کبھی ان کے قریب نہیں پھٹکا تھا. جب کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ واتقوا اللہ، تو ان کے دل میں وہ خوف پیدا ہوا کہ آدم سے لے کر نبی کائنات تک اور ان سے لے کر آج تک کسی کے دل میں وہ اللہ کا خوف پیدا نہیں ہو سکا جو محمد رسول اللہ کے صحابہ کو. یہی سبب ہے کہ اللہ نے ارشاد آمنوا کما آمن الناس، اس ایمان کا اظہار کرو جو ایمان محمد رسول اللہ کے صحابہ کا ہے. اور بد نصیبی کہ جن صحابہ کو معیار اللہ نے ٹھہرایا، فَإِنْ آمِنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اے محمد کے صحابہ، اگر ان لوگوں کا ایمان ویسا ہو جیسا ایمان تمہارا ہے تو یہ بھی ہدایت پا گئے. لیکن ہم نے تو وہ ورقہ ہی الٹ پلٹ کے نہیں دیکھا، ہم نے تو تاریخ میں جھانکا ہی نہیں ہے، ہم نے تو احادیث کو کھول کے نہیں دیکھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ کیسی زندگی بسر کرتے تھے، ان کا کردار کیسا تھا، ان کے لیل و نہار کیسے تھے، ان کی سوچ کیسی تھی، ان کے افکار کیسے تھے. یہ کیسے لوگ تھے جن کو اللہ نے گارنٹی دی اور آنے والے لوگوں کو حکم دیا کہ تمہارے کردار میں بھی اگر صحابہ کا رنگ بھرا ہوا ہوگا تو تم اللہ کے نزدیک محبوب و مقبول بن جاؤ گے، وگرنہ تمہاری حیثیت کوئی نہیں ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے حق پرست پہ ایک شخص ایمان لاتا ہے.
یہ بہت بڑے جرنیل قسم کے انسان کا بیٹا ہے، اور جنگ و جدل میں اس کی دہشت ہے قبائل میں۔ یہ مدینہ آتا ہے، رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے حق پرست پہ توحید و رسالت کی بیعت کرتا ہے۔ لیکن یہ شخص کون ہے؟ جس کے دل میں اللہ کا خوف پہلے ہی تھا۔ اس کا سبب کیا تھا؟ کہ وہ قرآن سے پہلے آنے والی کتابوں کا مطالعہ کیا کرتا تھا۔ پھر یہی مطالعہ اسے کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در تک لے آیا۔ رحمت کونین علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے زانوئے تلمذ طے کرنے کے لیے دین کو یوں سمجھتا تھا، اس کے دل میں خوف تھا کہ یہاں سے جانا ہے کہاں، وہ مقام کیسا ہے، وہ جگہ کیسی ہے، کیا ہوگا، اس کو اس کا علم نہیں ہے۔ یہ پتہ ہوگا، اور اس کا علم رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے سے ہوا۔ یہ کونین کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات پہ نظر رکھتا ہے، کان رکھتا ہے۔ جو رحمت کائنات کے منہ سے نکلتا ہے یہ اس کو تحریر کر لیتا ہے، قلم بند کر لیتا ہے۔ یہاں تک کہ کچھ صحابہ نے اعتراض کیا کہ یہ تم کیا کرتے ہو؟ اللہ کے نبی کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی خوشی میں ہوتے ہیں، اور تم جب بھی نبی کائنات کوئی بات کرتے ہیں تم نوٹ کر لیتے ہو، تمہیں اس کا احساس نہیں ہے کہ غصے کے حالات اور ہوتے ہیں، خوشی کے حالات اور ہوتے ہیں۔ خوشی میں کہنا کچھ اور حیثیت رکھتا ہے، دکھ میں، غم میں، غصے میں کہنا کوئی اور حیثیت رکھتا ہے، تم سب کچھ اکٹھے کرتے جاتے ہو۔ دوسرے صحابہ کی بات سنی تو رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتا ہے، اللہ کے نبی میں آپ کی بات کو لکھ لیا کروں؟ ارشاد فرمایا کہ ہاں۔ اللہ کے نبی جب آپ غصے میں ہوں تب کلام کریں، تب لکھ لیا کرو، جب خوشی میں ہو تب فرمایا لکھ لیا کرو۔ اقول الحق، محمد کے زبان سے نکلتا ہی حق ہے۔ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، اس زبان سے کچھ غلط نہیں نکل سکتا۔ غصے میں ہوں یا راحت میں، فرحت میں، محبت میں، کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فرامین لکھتے ہیں۔ اور بہت بڑا اللہ کے نبی کی روایات کو بیان کرنے والا صحابی، اللہ کے نبی کے فرمان کا حافظ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ احادیث کا حافظ ہوں، لیکن اگر مجھ سے زیادہ کوئی حافظ ہے تو وہ عبداللہ بن عمرو بن عاص ہیں۔ ایک ہوں، کہا اس لیے کہ میں لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تھا، میں لکھتا نہیں تھا، وہ لکھتا تھا، جو لکھتا تھا اس کو وہ حفظ بھی کر لیتا۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس محبت، عقیدت اور پیار کا اظہار، اور وہ لکھنا جو ہر قدم پہ محمد رسول اللہ کے منہ سے نکلتا ہے، اس کو کس مقام پہ پہنچاتا ہے۔ احساس اس کو ہے کہ انسان کو یہ دنیا چھوڑنا ہے اور اس کو چھوڑ کے کہیں اور جانا ہے، اور وہ انجام اگر برا ہوا تو پھر ہمیشہ کے لیے خالدین فیہا ابدا، اس کی روح کام جاتی ہے اس سے۔ اگر انجام اچھا ہے، سوچ اچھی ہے، عمل اچھا ہے تو پھر انجام بھی۔ لیکن اس کے انداز کو سمجھ نہیں سکا، وہ سمجھنے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں۔
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو سکھاتے ہیں، یہ سیکھتا ہے۔ قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک محمد رسول اللہ کے صحابہ سمجھ میں نہ آئیں۔ محمد رسول اللہ سمجھ میں نہیں آ سکتے جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سمجھ میں نہ آئیں۔ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایھا الناس، صحابہ بھی ہیں، تابعین بھی ہیں۔ کہا آج کے دور میں، آج کے ایام میں، آج کے لمحات میں، آج کے لیل و نہار میں جو میں عمل کرتا ہوں وہ سرور کائنات کی زندگی میں دگنا کرنے میں مجھے محبوب نہیں جو آج ایک کرنے میں عمل مجھے محبوب ہے۔ یہ کیا کہہ دیا تم نے؟ اللہ کے نبی کے دور میں، ثقلین کے تاجدار کی موجودگی میں، ہاں، کہا کیوں؟ سبب کیا ہے؟ کہا اس کا سبب یہ ہے کہ اس وقت ہم میں کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ ان کا فرمانا، ان کی رہنمائی، بات بات پہ روکنا ٹوکنا، بات بات میں سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرنا، ان کی موجودگی میں اس دل میں آخرت کا خوف رہتا تھا، آخرت کا غم رہتا تھا، اور دنیا کا کوئی غم نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے وہاں عمل کرنا آج کے عمل سے احسان تھا۔ جو میں کر رہا ہوں، آج کر رہا ہوں، آپ کر رہے ہیں۔ یہ کیوں کہا؟ میں نے عرض کیا تھا کہ اصحاب رسول میں بہت سارے صحابہ ایسے تھے جو رحمت کائنات محمد الرسول اللہ کی بات تو کرتے تھے، لیکن یہ نہیں کہتے تھے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتے تھے۔ اس کا سبب کیا تھا؟ کہ شاید کوئی ایسی بات منہ سے نکل جائے جو محمد رسول اللہ نے نہ کہی ہو، تو پھر ٹھکانہ جہنم نہ بن جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میری طرف وہ بات لگاتا ہے جو میں نے نہیں کہی، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں ڈھونڈے۔ یہ خوف ہے۔ اس لیے بہت سارے صحابہ رسول جب رسول اللہ کی بات کرتے تو یہ نہیں کہتے تھے قال رسول اللہ، وہ اپنی طرف سے بات کرتے تھے۔ یہ بھی صحابی رسول کہتے تھے۔ بات کیا تھی؟ رحمت کائنات محمد رسول اللہ کی۔ ارشاد فرما رہے صحابہ میں موجود بیٹھے صحابہ، آج کے دور کی بات چلی، آج کے لوگوں کی بات چلی تو رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعریف کرتے ہیں۔ اتنی تعریف کی محمد رسول اللہ نے کہ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی اتنی تعریف، ہم سے بھی بڑھ کے تعریف ان کی؟ فرمایا ہاں۔ کیوں آقا؟ ارشاد فرمایا اس لیے کہ میں تم میں موجود ہوں اور میرے وجود کی برکت، میں جو رحمت بن کے آیا ہوں، میرے منہ سے نکلنے والے رحمت کے کلمات، میں جو رحمت بن کے آیا ہوں، میرا کردار تمہارے سامنے ہے، اور میری رہنمائی میں، میری قیادت میں جو انسانی معاشرہ ترتیب پایا ہے اس میں نیکی کے معاون قدم قدم پہ ہے، برائی کا کوئی معاون نہیں ہے۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے انسان کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان کی تعریف اس لیے کر رہا ہوں کہ ان میں نہیں ہوں گا، نیکی کا معاون کوئی نہیں ہوگا، بدی سے روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہوگا، جو اس دور میں وہ کام کرے جو محمد اور اللہ چاہتا ہے، تو اس پہ فخر نہ کروں تو کس پہ کروں؟ یعنی آج ہم قابل فخر ہیں اللہ کے نزدیک بھی اور محمد رسول اللہ کے نزدیک بھی، لیکن کب؟ جب ہمارا کردار محمد رسول اللہ کے صحابہ جیسا ہوگا،
اللہ کے نبی کا صحابی دنیا میں آیا، رحمت کائنات سے وابستہ ہوا، اللہ نے گارنٹی دی میرے محبوب جو تیرے دستے حق پرست پہ توحید و رسالت کی بیعت کرتا ہے، میں محمد کہتا ہوں میں نے اس کو جنت کا وارث بنا دیا ہے۔ یہ جنت کے وارث ہیں۔ کہا ان جیسے عمل اگر کوئی اس دور میں کرے گا تو اس پہ محمد کو بڑا ناز اور بڑا فخر ہے۔ کہتا کون ہے؟ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ محبوب صحابی ترغیب دلاتا ہے لوگوں کو کہ عمل کی طرف بڑھو، اللہ کے بندو آج اعمال کرنا، آج نیکی کرنا، آج اچھائی کرنا آسان نہیں، اور جس وقت میں جتنی نیکی مشکل ہو جائے گی اتنی نیکی کا اجر بڑا ملے گا۔ آج کے دور کے لوگوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں شمار کیا جائے گا، شامل کیا جائے گا ان کے کردار کی بنا پہ، اگر ان کا کردار وہی ہوا جو محمد رسول اللہ کے صحابہ کا کردار ہے۔ یہ عظمت، یہ مقام، یہ مرتبہ کس بنا پہ ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی کو اپنانے کی بنا پہ۔ بیٹھے اپنے ساتھیوں میں، کہتے ہیں مجھے یہ پسند نہیں کہ میں قیامت کو، صحابہ اور ان کی سوچ، میں نے کیا تھا ابتداءً جب میں نے شروع کیا تھا موضوع کہ مقصود صحابہ کا بیان یہ ہے کہ ہمیں وہ بننا چاہیے، اگر وہ بن جائیں گے تو پھر اللہ کی گارنٹی ہے دنیا میں ہی، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تمہارے ایمان کی طرح اگر ان کا ایمان ہے، ان کے اعمال تمہارے اعمال ہیں، ان کی نیکی تمہاری نیکی کی طرح ہے، ان کا صدقہ تمہارے صدقہ کی طرح، ان کی خیرات تمہاری خیرات کے متعلق ہے، تو وہ اللہ کے نزدیک ویسے ہی محبوب ہیں جیسے تم محبوب ہو۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحابی کیا کہتا ہے؟ تابعین میں بیٹھا ہوا ہے، صحابہ بھی ہیں، کہتا ہے مجھے یہ محبوب نہیں کہ مالدار توانگر غنی لوگوں میں سے 10 لوگوں میں سے میں 10واں ہوں، مجھے یہ محبوب نہیں ہے۔ قیامت کے دن محشر کو مجھے یہ محبوب ہے کہ کاش میں 10 مسکینوں فقیروں میں سے 10ویں نمبر پہ ہوں۔ صحابی پتہ کون ہے؟ جو لاکھوں کا مالک ہے، لاکھوں کا، کہتا دل چاہتا ہے کہ قیامت کے دن مالداروں، سرمایہ داروں، جاگیرداروں میں میرا شمار نہ ہو، 10ویں نمبر پہ بھی نہ ہو۔ ہم تو کہتے ہیں 1 نمبر، دوسرا نمبر کم، تیسرا نمبر اس سے کم، چوتھا نمبر اس کے، 5ویں کا ہم نام ہی نہیں لیتے، اور کیا نام لینا اس کا، سب سے گرا ہوا ہے۔ کہا میں نہیں چاہتا۔ یہ کہتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ مالدار ہیں، دولت مند ہیں، لمبی چوڑی جاگیر ہے۔ طائف میں جو باپ کی طرف سے وراثت میں ملا ہے، مورخ کہتا ہے کہ 10 لاکھ درہم اس کی قیمت تھی، جو زمین اپنے باپ کی وراثت سے ملی، 10 لاکھ درہم۔ آج ہم سوچیں تو حیرت گم ہو جاتی ہے، امیر اتنا، لیکن قیامت کو میرا دل نہیں چاہتا کہ 10 میں سے 10واں میرا نمبر ہو۔ کیا چاہتا ہے کہ مساکین اور فقراء میں سے 10 میں سے 10واں نمبر میرا بن جائے۔ کیوں کہتے ہیں صاحب یہ اصول؟ ہم غور کریں گے تو پھر پتہ چلے گا اس کا سبب کچھ اور نہیں، صرف تنہا وحد یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، یہ سمجھتا ہے کہ قیامت کے دن فقراء
اور مساکین کو جو انعام ملے گا وہ کسی دوسرے کو نہیں مل سکتا۔ آخر یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ پھر اس کی وضاحت کی۔ ایک دن بیٹھے اپنے دوستوں احباب میں تو بات کرتے ہیں کہ قیامت کے دن محشر کے روز تمہیں آواز دی جائے گی، یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا آواز آئے گی، این فقراء هذه الامہ ومساکینها۔ محشر میں آواز آئے گی کہ محمد کی امت کے فقراء اور مساکین کہاں ہیں؟ کہا تم آ جاؤ گا اللہ کے سامنے، اللہ ہمیں آواز ہے کہ کیا لائے ہو؟ اللہ کیا لانا تھا؟ دولت ہمارے پاس نہیں تھی، مال ہمارے پاس نہیں تھا، جاگیر ہمارے پاس نہیں تھی، بس غریب آدمی، مسکین آدمی، فقیر آدمی جو کر سکتا ہے وہی ہے نا، معمولی سے اعمال۔ اللہ جاگیر تو نے کسی کو دی، دولت تو نے کسی کو دی، سلطنت تو نے کسی کو دی، ہم تو دنیا میں آزمائش میں تھے۔ صحابی رسول کہتے ہیں، میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ صحابی رسول بہت سارے تھے جو اللہ کے نبی سے بات سن کے بھی یہ نہیں کہتے تھے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں نہیں کہتے تھے؟ کہ کہیں کوئی کمی بیشی نہ ہو جائے اور اللہ کے دربار میں مجرم نہ بن جائیں۔ کہتے ہیں آواز آئے گی کینا فقراء هذه الامہ ومساکینها، اس کے فقراء اور مسکین کہاں ہیں؟ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز ملتی ہے تو ساری امت کو نہیں۔ این الفقراء، سمجھنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے۔ ساری زندگی ہم نے یوں ہی بسر کر دی ہے، زیادہ وقت نہیں رہ گیا، وقت کم ہے، اس لیے کان اس طرف لگانے چاہیے کہ ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے، ہمارا لیل و نہار کیا ہونا چاہیے، ہماری سوچ کیا ہونی چاہیے۔ آواز آئی این الفقراء، کہاں ہے؟ فقراء آ گئے، سوال ہوا، اللہ کو جواب دیا کہ یا اللہ دنیا میں تو ہم آزمائش میں ہی رہے ہیں، کر کیا سکتے تھے؟ نہ مال ہمارے پاس، نہ دولت ہمارے پاس، نہ صدقہ، نہ خیرات، نہ کسی کی ہاتھ تھام سکتے تھے، نہ کسی کو کھڑا کر سکتے تھے، کچھ بھی نہیں۔ تھوڑی سی نیکیاں ہیں۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں پھر ان لوگوں کو حکم ہوگا کہ ادخلوا فی الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ، اور پیچھے امت کے مالدار دولت مند رہ جائیں گے جو عرصہ بعد حساب سے فارغ ہو کے جنت میں داخل ہوں گے۔ وہ فقراء، وہ محتاج، وہ غریب جو اللہ کی رضا کے لیے زندگی بسر کرتے ہیں، جو ہو سکا وہ کیا، جو کر سکے وہ کیا، اتنا بڑا نہیں، لمبا چوڑا نہیں، بس اللہ یہ کر سکتے تھے، فرمایا تمہارا یہ کرنا آج تمہارے لیے جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے کا سبب بن گیا ہے۔ کہتا کون ہے؟ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ صحابی۔ تو یہ گئے، مالدار رہ گئے، دولت مند رہ گئے، جاگیردار رہ گئے؟ کہا نہیں، وہ دولت مند پیچھے رہیں گے جو بد نصیبی کی بنا پہ اللہ کی رضا کے لیے نبی کے فرمان پہ اس مال و زر کو خرچ نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنی مرضی، اپنی خوشی، اپنی نمائش، اپنی نمود کے لیے خرچ کرتے تھے۔ یہ رہ جائیں گے۔ فرمایا جو مالدار لوگ دائیں بھی خرچ کرتے ہیں، بائیں بھی خرچ کرتے ہیں، آگے بھی خرچ کرتے ہیں، پیچھے بھی خرچ کرتے ہیں، ارشاد فرمایا ان لوگوں کے ساتھ وہ اللہ کے محشر میں کھڑے نہیں ہوں گے حساب و کتاب دینے کے لیے، وہ بھی فارغ ہو جائیں گے۔
یہ سوچ، یہ تصور کیوں ہے؟ میں نے عرض کیا ہے، اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر آدمی سوچے، میں بھی، آپ بھی، چھوٹا بھی بڑا بھی، غریب مسکین بھی، اور مالدار بھی جاگیردار بھی، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اپنے اندر جھانکو، دیکھو تم نے اگلے سفر کے لیے کیا اکٹھا کیا ہے، کیا بھیجا تم نے، اس پہ نظر رکھو۔ اگر تم نے بھیجا ہے کچھ تو اس کا سبب اللہ سے ڈرنا ہے، اور صحابی رسول کہتا ہے جو اللہ سے ڈر جاتا ہے اللہ نے اس کے دل سے قیامت کو خوف نکال دینا ہے، اور وہ امن کی زندگی بسر کرے گا، وہاں جتنے عرش میں رہے گا، حشر میں رہے گا۔ بیٹھے ہیں لوگ، سوچ کیا ہے صحابی کی؟ جو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا نا کہ میرا صحابی نہ میں لایا ہوں نہ خود آیا ہے، اس کو اللہ لایا ہے، اور واضح طور پہ محمد رسول اللہ ارشاد فرمایا کہ میرے صحابی کو اللہ لایا ہے، اور اللہ نے کہا میرے محبوب ہم نے تجھے خاص ساتھیوں سے نوازا ہے۔ اللہ کہتا رہے، یہاں دنیا دار سیاست اور دنیا کی ہرس رکھنے والے کونین کے آقا محمد رسول اللہ کہ ان صحابہ پہ اعتراض کرتے ہیں جن کو کائنات کے آقا نے کہا نہ میں لایا ہوں نہ یہ خود آئے ہیں، ان کو اللہ لے کے آیا ہے۔ ان کا کردار تو دیکھو، ان کی زندگی کا ہر لمحہ، لیل و نہار کا ہر لمحہ، محفل میں، تنہائی میں، ان کا کردار ایسا تھا کہ عرش سے آواز آتی تھی محمد میں نے تیرے تمام صحابہ کو بخش دیا ہے۔ بیٹھیے صحابہ، سردیوں کا موسم ہے، ہم بھی آگ جلاتے ہیں نا، لوگ بیٹھ جاتے ہیں ادھر، انہوں نے بھی آگ جلائی ہوئی، 1.5 لکڑیاں، بہت بڑا الاؤ ہے، اس جلتی ہوئی لکڑیوں سے جلنے کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ کبھی آپ نے بھی دیکھا تڑاک تڑاک کی آوازیں آتی ہیں آگ سے، سمعا صوت النار، اللہ کے نبی کے صحابی نے آگ کی آواز سنی، وانا، ساتھی پریشان ہو گئے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ آگ کی آواز آئی ہے، انہوں نے بھی سنی ہے، ہمیں بھی سنی ہے، وانا، یہ کیا ہوا؟ ما ھذا یا عبداللہ، عجیب بات ہے، عبداللہ یہ کیا؟ آواز تو ہم نے بھی سنی ہے، تو نے بھی سنی ہے، اور تو کہتا ہے وانا، اور یہاں انا کہنے کا سبب کیا ہے؟ ارشاد فرمایا آگ کی آواز تم نے بھی سنی ہے، آواز آگ کی میں نے بھی سنی ہے، والذی نفسی بیدہ لا یستجیر من النار الکبریٰ، یہ آگ جس کی آواز سن کے تم کہتے ہو کہ کیا ہوا ہے، یہ آگ جو تڑاک تڑاک کرتی ہے یہ جہنم کی آگ سے پناہ مانگتی ہے۔ جب خاکستر کر دینے والی آگ، جلا دینے والی آگ، بھسم کر دینے والی آگ جہنم کی آگ سے اتنا خوف زدہ ہے کہ اپنے رب سے درخواست کرتی ہے اللہ ہمیں جہنم کی آگ کے سپرد نہ کرنا۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی آنے والے لوگوں کو، مستقبل میں ایمان لانے والوں کو ترغیب و تحریص دیتے ہیں کہ یہ بات سن لو، یہ تمہاری آگ اللہ کی تیار کی ہوئی جہنم کی آگ سے پناہ مانگتی ہے کہ اللہ ہمیں آگے جہنم میں نہ ڈال دینا۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا انا، اگر یہ آگ اللہ کی آگ سے پناہ مانگتی ہے تو میری کیا حیثیت ہے؟ میں کیسے بچوں گا؟ میری زندگی کیسی ہونی چاہیے؟ اور پھر اس سوچ کی بنا پہ ایک شخص نے اپنی زندگی کو اس طرح بدلا کہ دنیا میں آج اس کی مثالیں پیش کی جاتی ہیں۔
رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے. ایک شخص آیا، کہتے ہیں اللہ کے نبی میں نے اپنے بیٹے کی شادی کر دی ہے، لیکن اس میری بچی کو، میری بہو کو بہت اعتراض ہے. اللہ کے نبی ایک دو بار میں نے پوچھا ہے اسے، اس نے کہا عبداللہ بہترین انسان ہے، ایسے انسان ماں کب کب جنم دیتی ہے، کیا بات ہے اس کی؟ اچھا خوش ہو؟ کہا لیکن یہ میرا حق ادا نہیں کرتا. ہمارے بھی یہاں ہے نا، یعنی قدم قدم پہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں اپنا بلا کرو. اللہ کے نبی کیوں؟ فرمایا جہنم میں نے تمہیں زیادہ دیکھا ہے، مردوں سے زیادہ تمہیں دیکھا ہے. عرض کیا اللہ کے نبی وہ کیوں؟ فرمایا کہ تم اپنے خامد کی گستاخ رہتی ہو، ذرا الف سے بے ہو جاتی ہے تم کہتی ہو تیرا کھایا کیا میں نے، تیرا پیا کیا میں نے، تیرا دیکھا کیا میں نے، تو نے میرے لیے کیا کیا ہے. فرمایا اس طرح اپنے خامد کے ساتھ کرتی ہو، اس بنا پہ میں نے تمہاری تعداد جہنم میں زیادہ دیکھی. کیا ہم غور کریں؟ مائیں بہنیں تو ہماری آتی نہیں ہیں خطبہ سننے کے لیے، انہیں کیا اسے؟ تو مرد یہ سنیں کیا کہیں، کیا بتلائیں، اور کیا پتہ چلے. اس معاشرے کی تباہی کا سبب یہ ہے کہ ہم نے عورت کو اپنے ہاتھوں سے اللہ کے قرآن سے دور کیا اور محمد رسول اللہ کے فرمان سے دور کیا. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ عورت کو کہا رہنے دے، مسجد میں کیا لینے جانا ہے، تو ارشاد فرمایا سن لو، کوئی شخص اللہ کی بندی کو مسجد میں آنے سے نہ روکے. اب ہمارے یہاں بڑے بڑے قرآن پڑھنے والے، حدیث سنانے والے تم من خواہ، وہ کہتے ہیں جی عورت کے لیے مسجد میں جانا کوئی فرض نہیں ہے. ہاں جی، عورت کے لیے مسجد میں جانا فرض نہیں ہے، اور گھر میں جو تو نے رکھا ہے یہ فرض ہے. چگلا، فلمیں، ڈرامے تو نے اپنے گھر میں پیدا کر دیے ہیں، اور اللہ کے نبی نے جس سے محفوظ رہنے کے لیے زمانہ کے منکروں سے پتھر کھائے، تو اپنے گھر میں وہ رکھتا ہے. کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور صحابہ کی زندگی امتیاز ہے کفر اور مسلمانی میں. یہ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ہے، مقبول ہے. لوگوں کو تحریر دلاتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، تو اپنا انداز کیا ہے؟ آ کے باپ نے شکایت کی، امر سبب کیا ہے اور کیا کہوں عبداللہ کو؟ اللہ کے نبی ساری رات عبادت کرتا ہے. معاشرے، افراد ایسے نہیں بنتے جیسے ہم زندگی بسر کر رہے ہیں. میں زندگی بسر کر رہا ہوں، آپ زندگی بسر کریں، یہ تو نہیں معاشرے بنتے. معاشرے ایسے بنتے ہیں جیسے محمد رسول اللہ نے بنائے. معاشرہ ایسا بنتا ہے جیسے محمد رسول اللہ کے صحابہ نے معاشرہ بنایا. اللہ کے نبی یہ پریشانی ہے، فرمایا اس کو میرے پاس بھیجو. عبداللہ آئے، ارشاد فرمایا عبداللہ میں نے سنا تو ساری رات قیام کرتا ہے اور ہر روز روزہ ہی رکھتا ہے. نام یا رسول اللہ، آپ نے ٹھیک سنا ہے. فرمایا عبداللہ میں رب کا نبی ہوں، کائنات میں کوئی انسان اللہ سے اتنا نہیں ڈرتا جتنا محمد ڈرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. رات کو سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں. تم نے یہ کیا کام شروع کیا ہوا ہے؟ سنو، دن میں مہینہ میں 3 روزے رکھ لو. اللہ کہتے ہیں ایک نیکی کا اجر میں 10 گنا دیتا ہوں.
کون کہہ رہا ہے؟ رحمت کائنات محمد رسول اللہ. اور کس کو؟ اپنے صحابی کو. اور ہم بھی مسلمان ہیں نا, ہم بھی تو ایڑیاں اٹھا اٹھا کے چلیں گے, ہم جیسا کون ہے؟ آج صحابہ بھی تھے لیکن تھے نا, ہم ایسے بھی جری لوگ ہیں نا. شیعہ کو چھوڑو, ان کا نام نہ لو, چھوڑو ان کو, ان کی ضرورت ہے. میں ان لوگوں کی بات کرتا ہوں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو مانتے ہیں لیکن جانتے نہیں ہیں, اس لیے جو منہ میں آج کہہ دیا. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صحابی کہتا ہے, یہ تو ٹھیک ہے اللہ کے نبی کہ میں نے 3 روزے رکھ لیے تو 10 3 30, فرمایا صوم الدہر بن جائے گا. جتنی زندگی زندہ رہے گا 3 روزے رکھے گا, قیامت کے دن صائم الدہر بن کے اٹھے گا. روزے تو 3 ہیں. او دیکھو اکثر ذالک یا رسول اللہ, اللہ کے نبی مجھ میں اس سے زیادہ طاقت ہے. نبی ماں باپ سے زیادہ رحیم و کریم, محبت کرنے والا, پیار کرنے والا, اور وہاں کی زندگی کو عظیم بنانے والا, جس کو عظیم بنانے کے لیے ہم نے کبھی اپنے بچوں کے لیے سوچا ہی نہیں. اللہ کے نبی اوتیکو اکثر من ذالک, میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں. کس سے؟ 3 دن کے روزے. ارشاد فرمایا کہ یوں کر لو کہ 1 دن روزہ رکھو, 2 دن افطار کر لو. اوتیو اکثر ذالک یا رسول اللہ, اللہ کے نبی نوجوان ہوں, توانا ہوں, طاقت مند ہوں, ٹھیک ٹھاک ہوں, اللہ کے نبی میرے اندر طاقت ہے کہ میں زیادہ رکھوں. اللہ کے نبی نے بطور باپ ہے نا, نبی امت کا باپ ہوتا ہے, باپ سے بھی بڑھ کے ہوتا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو اور اپنے آل اولاد کو آگ سے بچاؤ. لگائے نا کوئی سینے پہ ہاتھ کہ وہ محمد رسول اللہ کی طرح اپنی اولاد کو آگ سے بچاتا ہے. اللہ کے نبی ارشاد کیا فرماتے ہیں کہ 1 دن روزہ رکھ لو, 2 دن چھوڑ دو, تیری عاقبت کے لیے بہت ہے. تو وہ کیا کہتا ہے نوجوان؟ کہتا ہے طاقتور ہوں, توانا ہوں, اللہ کے نبی اجازت دیجئے اوتے کو اکثر من ذالکا. اللہ کے نبی کہتے ہو تھوڑا کر لے, وہ کہتا ہے اللہ کے نبی اور اجازت دیجئے. ہماری بھی اولاد ہم سے مطالبے کرتی ہے, میری بھی کرتی ہے, آپ کی بھی کرتی ہوگی. کیا مطالبہ ہے؟ او میرے نوجوان بیٹے کا کیا مطالبہ ہے, تیرے نوجوان بیٹے کا مطالبہ کیا ہے؟ باپ مزدوری کرتا ہے, دن رات محنت کرتا ہے, کھانا پینا مشکل ہے, بیٹا کہتا ہے بابا ٹچ موبائل لینا ہے, تو بیٹے کو ٹچ موبائل لے کے دیتے ہیں. ہمارے نوجوان کا کیا مطالبہ ہے؟ بوڑھے ماں باپ سے کہ ٹچ موبائل لے کے دو, اور ٹچ موبائل میں کیا ہے؟ جنت, قرآن کی تفسیر, قرآن سنانے والوں کی تقاریر. نہیں نہیں نہیں, اور یہ وہ نہیں دیکھتا. کہو اور بھائی اللہ کے بندے تجھے سوچ نہیں ہے, تو اپنی جوان بچی کو, کنواری بچی کو ٹچ موبائل لے کے دے رہا ہے, اپنے بیٹوں کو ٹچ موبائل لے کے دے رہا ہے, اور کبھی تو نے کوشش کی ہے, کبھی تو نے زور لگایا ہے, کبھی تو نے آنکھیں دکھائی ہیں کہ مسجد میں ہی جاؤ, جمعہ پڑھنے کے لیے بھی جاؤ, تو پھر مصیبت پڑ جائے گی. جمعہ پڑھنے کے لیے تو یہ بھی اس وقت آتا ہے جب مولوی گرنے کے قریب ہوتا ہے. سننا اس نے کیا ہے, پانا کیا ہے, آگے بتلانا کیا ہے؟ نہیں, کچھ نہیں. نہیں, کوئی بھی انسان اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے نہیں کہہ سکتا. اب تو اللہ ماشاءاللہ کی گنجائش نہیں, لیکن کہہ لو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ ماشاءاللہ.
اب ٹچ موبائلوں کا مطالبہ ہے اور ہم لے کے دیتے ہیں، میں بھی لے کے دیتا ہوں، آپ بھی لے کے دیتے ہیں، اور پھر نتیجہ کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اور میرا جوان بیٹا ٹچ موبائل کا مطالبہ کرتا ہے، لے کے دیتا ہوں میری آنکھوں کے سامنے، رات 12 بجے تک یہ اس پہ کھیلتا ہے، پتہ نہیں کیا کرتا ہے، کیا دیکھتا ہے، کھیلتا ہے یا غلیظ فلمیں دیکھتا ہے، غلیظ ڈرامے دیکھتا ہے۔ یہ اپنی عقل اور شعور کو پختہ بنانے کے لیے کوئی قرآن سنتا ہے یا اپنی عاقبت کو تباہ کرنے کے لیے، برباد کرنے کے لیے فلمیں دیکھتا ہے ساری رات، اور صبح نماز نہیں پڑھتا۔ یہ نوجوان ہے ہمارا، معاشرہ صحیح نہیں، تو صحیح بن، اپنے اندر تو جھانک، تجھے پتہ چلے گا معاشرہ کیسے بنتا ہے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبداللہ ایک دن روزہ اور 2 دن چھٹی، اوتی کو اکثر من ذالک یا رسول اللہ، اللہ کے نبی مجھے اس سے زیادہ طاقت ہے۔ کونین کے آقا نے ارشاد فرمایا اس طرح کر لو، ایک دن روزہ، ایک دن افطار، ذالک صیام داؤد، یہ اللہ کے محبوب نبی داؤد کی سنت ہے۔ لا افضل من ذالک، فرمایا اس سے زیادہ افضل نہیں، اللہ کے نبی مجھ میں طاقت ہے، فرمایا منہ بند کر لو، اس سے کوئی افضل چیز نہیں، اللہ کا نبی اس کو اپنائے ہوئے تھا، اور تو اس سے بھی زیادہ چاہتا ہے؟ اب اپنے منہ سے کوئی بات نہیں کہنی، یہی افضل ہے، یہی کرنا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی اس کو جھاڑ پہ لا رہے ہیں، اپنے محبوب ساتھی کو جو کہتا ہے اللہ کے نبی آپ کے فرمان کے مطابق جنت کا متلاشی ہوں، عمل وہ چاہتا ہوں جس سے رب راضی ہو جائے، لیل و نہار وہ چاہتا ہوں جس پہ رب کو ناز ہو۔ یہ بننا ہے، قرآن پڑھو، سنا ہے تو بڑا قرآن پڑھتا رات کو، ساری رات۔ جی اللہ کے نبی فرمایا 1 ماہ میں قرآن ختم کیا کرو۔ اللہ کے نبی مجھے اس سے زیادہ طلب، سوچو تو صحیح، کبھی غور تو کرو، اور میں بھی اپنے اندر جھانکوں، آپ بھی جھانکیں، سب کو جھانکنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا 1 مہینہ میں قرآن پڑھ لو۔ تیرا تو قرآن کھول کے نہیں دیکھتا، دوسرے تیسرے دن ایک رکا جاتا ہے، جی ماں باپ کی شان کے متعلق خطبہ دیں۔ تیری شان کے متعلق خطبہ دینا تو ویسے ہی گناہ ہے، نہ تیری رات ایسی، نہ تیرا دن ایسا، نہ تیری سوچ ایسی، نہ تیرا فکر ایسا، تو نے اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں تباہی کے گھاٹ اتارا ہے، جبکہ اللہ کہتا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، اس کو آگ سے بچاؤ، تو نے اس کو آگ کا ایندھن اکٹھا کر کے دیا ہے۔ صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے نبی میرے اندر بہت طاقت ہے، فرمایا ایسے کرو 20 دن میں قرآن ختم کر لو، 10 دن میں قرآن ختم کر لو۔ پھر ایک روایت ہے بخاری کی کہ 5 دن میں نبی رحمت نے ارشاد فرمایا، اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن ایک اور صحیح روایت آتی ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ 3 دن میں قرآن پڑھ لیا کرو، اس سے کم جس نے قرآن پڑھا اس نے کچھ نہیں پایا۔ یہاں دکاندار 1 رات میں قرآن ختم کرتے ہیں، دیکھ نہیں آپ نے؟ ماہ سیام میں لگتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا یہ پڑھ کیا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا اس نے کچھ نہیں پایا۔ یہ تو ٹھیک ہے نبی کائنات کا کہ اس نے اچھائی، ثواب، نیکی، درجہ کوئی نہیں پایا، لیکن اس طرح قرآن کو کتر کتر کے پڑھنا گناہ ضرور ہوتا ہے اس کا۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بس 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 3 دن سے زیادہ نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ نے عمر بہت زیادہ دے دی، بڑی عمر، لمبی چوڑی عمر۔ تو جب بوڑھے ہو گئے نا تو کہنے لگے کاش میں اللہ کے نبی کی رخصت کو قبول کر لیتا، لیکن جو آقا کائنات سے عہد کیا تھا مرتے دم تک نبھایا اس شخص نے، یہ ہے محمد کا صحابی جو اللہ کہتے ہیں نا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ تمہارا کردار صحابی رسول جیسا ہوگا، تمہارے اعمال صحابی رسول جیسے ہوگے، تب تم ہدایت یافتہ ہو، تب
تم جنت کے وارث بن سکتے ہو. اگر تم صحابہ کے سے اعمال لے کے نہیں آ گئے اللہ نے ٹھڈے مار کے نکال دینا. پڑھو صحابہ کو, دیکھو صحابہ کو, سنو صحابہ کو, تاکہ ویسے اعمال کیے جا سکے اور جنت کے وارث بن سکو. جس کو بڑا خوف تھا آخرت کا, اس نے جو کہا تھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد کیا. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ فلتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ. میں نے ابتدا میں عرض کیا 2 بار اللہ نے آیا کہ ختم ہونے سے پہلے اتقوا اللہ کا لفظ استعمال کیا ہے. کبھی سوچا ہم نے؟ صحابہ سوچتے ہیں, نماز پڑھتے اذکار کرتے فارغ ہوئے, اٹھے, پیشاب کی حاجت ہوگی, وضو کی حاجت ہوگی, دیکھا کہ ایک شخص سویا ہوا ہے, اس کے پاؤں کو پاؤں مارتے ہیں. اٹھ, اس نے آنکھیں کھولی. عبداللہ بن عمر بن عاص جی, فرمایا اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان لمحات میں اللہ اپنے بندوں کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہے. اور بدو ملی کے رہنے والوں, کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کا پیغام سنو. یہ معاشرہ کبھی بہتر معاشرہ نہیں بن سکتا جب تک محمد رسول اللہ کے صحابہ سے محبت نہ کی جائے, ان کے کردار کو نہ اپنایا جائے. اٹھ جا, اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ اس وقت اللہ نظر رحمت سے دیکھتا ہے. وہ اٹھ پڑے. اللہ کے نبی کا انہوں نے نام نہیں لیا, کیونکہ یہ حدیث ہے اس لیے میں نے نام لے لیا, انہوں نے نہیں لیا. کہ اٹھ, اس وقت اللہ نظر رحمت سے دیکھتے ہیں اور اللہ بہت سارے لوگوں کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دیتے ہیں. ہم نماز تو پڑھتے ہیں صبح کی ماشاءاللہ بہت سارے لوگ, لیکن یہاں میں نے دیکھا ہے ڈھیر ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی کے صحابی کہہ رہے ہیں, یہ روایت دراصل اللہ کے نبی کی ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح کی نماز پڑھتا ہے, جہاں نماز پڑھتا ہے وہاں بیٹھ کے وہ خیر کے کام کرتا ہے, خیر کی باتیں کرتا ہے, یعنی تسبیحات کرتا ہے, تمجیدات کرتا ہے, ثنا کرتا ہے, اور اگر بات کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو اچھی بات کرتا ہے. ارشاد فرمایا یہاں بیٹھا ہوا آدمی جب صلاۃ ضحیٰ کا وقت ہوتا ہے تو وہ 2 رکعتیں پڑھتا ہے. غفر خطایاہ وَإِن كَانَ مِثْلُ زَبَدِ الْبَحْرِ. فرمایا جو آدمی صبح کی نماز پڑھتا ہے وہیں بیٹھا رہتا ہے, تسبیحات کرتا ہے, اچھی باتیں کرتا ہے, ارشاد فرمایا کہ اس کے اللہ تمام گناہ بخش دیتے ہیں چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو. پیغمبر کے اس محبوب نے جو یہ کہا ہے تو یہ نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی فرمان تھا. لیکن چونکہ وہ یہ نہیں کرتے تھے کہ کہیں کوئی بات غلط نہ ہو جائے تو اپنی طرف سے ارشاد فرمایا کہ اٹھ جا بد نصیب, اللہ رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور اپنی رحمت سے بہت سارے لوگوں کو جنت میں داخل کر دیتا ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ محبوب اپنی ڈیوٹی نبھاتا ہے. کون سی ڈیوٹی؟ جو قرآن نے لگائی ہے, جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی ہے. ارشاد فرمایا بلغوا عنی ولو آیا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اور تمہیں اللہ نے پیدا اس لیے کیا ہے کہ تم جہنم کی طرف جانے والوں کا رخ جنت کی طرف موڑ دو. کتنے کتنے کردار کرتے ہیں, منافقت, چغلی, غیبت. ہمارے دن کا اوڑھنا بچھونا یہ ہے, رات کا اوڑھنا بچھونا ہو. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رہنمائی کی, اور اللہ کی قسم ہم تو سنتے ہیں, دن رات سنتے ہیں, کبھی عمل نہیں کیا. صحابہ رسول کا کردار کیا تھا؟ جیسے میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا نا, ان کے پاس ایک زمین تھی طائف میں, تو اس زمین پہ انبسا بن ابی سفیان کا جھگڑا ہو گیا ان سے. اتنا جھگڑا طول پکڑتا ہے
کہ تلواریں نکلنے والی بات ہو گئی، قتل و غارت کی۔ خالد بن الاس بھاگے بھاگے، عبداللہ وہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو دائیں بھی خرچ کرنے والا، بائیں بھی خرچ کرنے والا، آگے بھی خرچ کرنے والا، اور تو اتنا خرچ کرتا ہے، اتنا خرچ کرتا ہے کہ کوئی مثال نہیں بن سکتی۔ تو اس دولت کے لیے، تو اس مال کے لیے، تو اس زمین کے لیے قتل و غارت پہ تیار ہو گیا ہے۔ سوچو تو صحیح، تیرا کردار کیا ہے، تیرے لیل و نہار کیا ہے، تیرے افعال کیا ہے، تیرا واس کیا ہے۔ خالد بن الاس عبداللہ بن عمر بن عاص کو واس کرتے ہیں، ٹوکتے ہیں، اور وہ واس سنتے ہیں۔ نبی کائنات محمد رسول اللہ کے صحابہ کا کردار دیکھیں ذرا۔ بات ختم کی، ارشاد فرمایا مجھے مال و زر کی تو پرواہ نہیں، زمین کی پرواہ نہیں، دولت کی پرواہ نہیں، تو پھر کیوں؟ کہا کہ ان کانوں نے محمد رسول اللہ سے سنا ہے جو اپنے مال کی حفاظت میں قتل ہو جائے وہ شہید ہوتا ہے۔ اس لیے محمد رسول اللہ کے اس فرمان کے مطابق یہاں مجھے کچھ یاد نہیں، صرف یہ یاد ہے کہ میں اپنا حصہ اس کو نہیں جانے دوں گا، اگر لے گا تو مر جاؤں گا لیکن جانے نہیں دوں گا۔ اور یہ کیوں؟ کہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے مال کی حفاظت میں قتل ہو جاتا ہے اللہ کے نزدیک وہ شہید ہے۔ یہ ہے صحابی۔ اور اس کے متعلق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آنے والا قرآن کہتا ہے آمنو کما آمن الناس، ایمان ویسے لاؤ جیسے محمد کے صحابہ ایمان لائے ہیں۔ اگر تمہارے ایمان کا رنگ یہ ہوگا، اگر نقشہ میں عمل محمد رسول اللہ کے صحابہ کیسے ہوں گے تو ارشاد فرمایا جنت کے دروازے تیرے لیے سارے کھلے۔ اللہ ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔